Bismillahirrahmanirrahim. पता नहीं I endorse whatever he said. मैंने सुना नहीं, जो कुछ उन्होंने कहा ठीक कहा. मैं ज़रा मुख्तलिफ एंगल से बात करूँगा. हमारी जो तारीख यहाँ बनी थी उसका नाम था तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान. आइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, आइन को दरखोर इतना नहीं समझा जा रहा, मुंतखब पार्लियामेंट का लोग मजाक उड़ा रहे हैं. फरवरी के इलेक्शन का जो कुछ हुआ, जिन्होंने जीता था उन्होंने भगा दिया गया, अब ये लोग बैठे हैं. मैं तो अपील करूंगा तमाम पाकिस्तान के लोगों से, हर इदारे के लोगों से, कि भाई पाकिस्तान में दो किस्म के लोग हैं. एक वो हैं जो आइन को बालादस्त बनाना चाहते हैं, जो आइन के तहत इलेक्टेड पार्लियामेंट को ताकत का सरचर बनाना चाहते हैं, जो हर इदारे को अपने देखना चाहते हैं जो आइन ने मुकर्रर किया है. यहाँ पता नहीं क्यों लोग इस समझने की कोशिश नहीं कर रहे. मैं अपने साथियों समेत रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम इदारों में, चाहे जजेस हों, चाहे जनरल्स हों, चाहे जर्नलिस्ट हों, चाहे ताजर हों, कि भाई बिस्मिल्लाह करें. उस सफ़ में खड़े होना चाहते हैं या इस सफ़ में? ये सफ़ पाकिस्तान के बचाने का सफ़ है, आइन की बालादस्ती का सफ़ पाकिस्तान को बचाने का सफ़ है, पाकिस्तान का सफ़ है. बाकी यार लोग जो कुछ कर रहे हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ. थरसों जो मीटिंग हुई है पेशावर में, दैट इज़ अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. वो आइन के स्पिरिट के ख़िलाफ़ है. पता नहीं हम कहाँ तक पहुँच गए हैं. हम कहाँ, हमारे किसी से कोई दुश्मनी नहीं. अगर हमारे लोग आइन के तहत चलेंगे, इदारे आइन के तहत चलेंगे, हम उनको सर आंखों पर रखेंगे. लेकिन जो आइन से खिलवाड़ करेगा उसके ख़िलाफ़ हमने आवाज़ बुलंद करनी है, हमने लोगों को उसके लिए बुलाना है. बाकी मेरे दोस्त जो कुछ कह रहे हैं, आई सपोर्ट देम ऑल. बिस्मिल्लाह. मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इस वक्त उमर अयूब साहब ने तो बात की, जो पॉलिटिकल हमारे नुक्ता नज़र है उसके हवाले से बात की है. चूँकि मैं हमेशा अफ़गानिस्तान के हवाले से और जो हमारे सूबे के मसाइल है उस पर बात करता हूँ, तो आज भी वही कहूँगा. और मैं इस मौके पे इतना कहूँगा कि देखें, इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि होश के नाखून ली जाए. जो इस वक्त अफ़गानिस्तान और हमारे जो बॉर्डर एरिया पे हो रहा है वो बहुत ख़तरनाक है, और इसके लिए बहुत संजीदगी की ज़रूरत है, बहुत ज़िम्मेदारी की ज़रूरत है. और इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड किया जाए, और अफ़गानिस्तान के साथ तमाम मामलात वो टेबल पे बैठ के डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उसको इस्तेमाल करके उसके साथ मामलात आगे बढ़ाए जाए. इस वक्त हमें जो हमारे ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में उनको जो बुनियादी मसला है वो लैंड ऑर्डर का है. और जो ये सूरत हाल आगे बढ़ रही है तो हमें डर है कि आइंदा 5-6 महीनों में सूरत हाल उस हद तक चली जाएगी कि किसी कंट्रोल में नहीं होगी. जो भी बात करनी है वो टेबल पे बैठ के, और वो पॉलिटिकल लोग करें. क्योंकि आपको पता है कि जब मैं स्पीकर था तो अफगानिस्तान के वजह से हमने स्पेशल कमेटी बनाई थी, और उस पर वह हमने अपना एक्सपोर्ट भी बढ़ाए थे. हमने अपना जो हमारी लोकल कम्युनिटी थी उसकी जो कारोबार था उसको दवाम भी बख्शा था. और ख़ासकर जो उस वक्त हमारा विज़न था कि हम अपने बिज़नेस को, अपने कारोबार को पाकिस्तान की जो हमारा ट्रेड है, हम अफ़गानिस्तान की रूट से हम जो सेंट्रल एशिया और एशियन स्टेट जो है उस तक पहुंचाएंगे. और उस वक्त हमने एक एग्रीमेंट भी किया, बल्कि हमारे कैबिनेट ने अप्रूव किया कि जो हमारी ट्रांसपोर्ट है वो अफ़गानिस्तान से होके सेंट्रल एशिया और सेंट्रल एशियन स्टेट तक जाएगी. और वो बाकायदा अफ़गानिस्तान की जो हमारे पाक अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड है उसके साथ बाकायदा हमारा एग्रीमेंट हुआ. आप मुझे बताएं कि जो हमारे लोग हैं, ख़ासकर जो पख्तून जो उस इलाके में रहते हैं, उसका आपस में रिश्तेदारियां हैं, एक जगह घर है, दूसरी जगह डेरा है, आना जाना होता है. अगर आप इसको स्मगलिंग डिक्लेयर करेंगे तो वो कहेंगे क्या आपने कोई डेवलपमेंट किया उधर? क्या आपने 40 साल उसको जंगों में जकेड़ के जंगों में जो ना आपने उसको इन्वॉल्व करके क्लैशनकोव कल्चर दिया? आपने तो रोजगार कोई नहीं दिया, कोई डेवलपमेंट नहीं दी.
اس لیے ہمارا مطالبہ ہے نمبر 1 کہ جو ہمارا اس کے ساتھ انگیجمنٹ ہے اس کو برقرار رکھا جائے. فارن منسٹر فوری طور پر افغانستان کا وزٹ کرے اور جو بھی ایشوز ہیں ہمارے کنسرنز ہیں، بالکل ہمارے کنسرنز ہیں، ہمارے مسائل ہیں، پاکستان کے بھی اپنے مسائل ہیں، وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے حل کی جائیں. جذبات کے بجائے ہوش اور حواس سے معاملات حل کی جائے، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کیا جائے. کیونکہ جو ہمارا علاقہ ہے وہاں جرگوں سے باہمی ایک دوسرے کو رسپیکٹ سے معاملات ہوتے ہیں، ڈنڈے سے نہیں ہوتے. تو اس لیے ہمیں زندگی کا موقع دیا جائے، ہمیں جینے کا موقع دیا جائے، ہمیں پاکستانی سمجھا جائے، ایسے پاکستانی ہمیں ہمارے ایک تسلیم کیا جائے کہ ہمیں وہاں امن دے. امن تب ہوگا جب وہاں کی جو ہماری فارن پالیسی ہے اس میں شفٹ آئے گی. تو ہم نے آج یہ مشورہ بھی کیا، اب ہماری اسٹیٹمنٹ بھی آ جائے گی کہ افغانستان کے ساتھ تمام معاملات ڈپلومیٹک چینل کے ذریعے حل کی جائے. ایک سوال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافی باتیں ہو گئی ہیں. دیکھیں، پاکستان سیاستدانوں نے اور عوام نے مل کر بنایا تھا. پاکستان کو چلائیں گے اور بچائیں گے بھی سیاستدان اور عوام مل کر. اگر سیاستدان ریلیونٹ ہو جائیں، عوام ریلیونٹ ہو جائیں، دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نہیں بچا سکتی. اگر پاکستان کے سیاسی اداروں کو مضبوط بنانا پڑے گا، اور مضبوط سیاسی ادارے ہی مضبوط اکنامیکل سسٹم بھی بناتے ہیں، سوشل سسٹم بھی بناتے ہیں، ایجوکیشنل، باقی سارے. لہٰذا ضروری ہے کہ سیاسی اداروں کو طاقتور کیا جائے، سیاستدانوں کو طاقتور کیا جائے. عمران خان صاحب نے جو مذاکرات کا کہا ہے، اس کی جو اپر لیول ہوگا اس میں یہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر سیاست کو، سیاستدانوں کو، سیاسی اداروں کو، پولیٹیکل انسٹیٹیوٹ کو طاقتور بنا کر پاکستان کو صحیح ٹریک پر لگایا جائے تاکہ آئین کے مطابق حکومت ہو اور قانون کی عملداری ہو. ایک بات. دوسری بات دیکھیں، جسے انہوں نے بتایا کہ اس وقت نامنی کی مثال ہے، اس کی سادہ سی مثال لے لیں. کرم جو ہے 3 طرف سے افغانستان ہے، 1 طرف سے پاکستان ہے. کئی مہینوں سے راستے بند ہیں، معاہدہ ہو چکا ہوا ہے. ہمارے سیکورٹی کے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ اس اسٹریٹجک روڈ کو اوپن کریں. اگر آپ اس قابل نہیں ہیں کہ اسٹریٹجک روڈ کو اوپن کر سکیں، ہمارے سیکورٹی کے ادارے 3 طرف سے افغانستان ہے، خدا نہ خواستہ کل مشکلات ہوتی ہیں تو آپ کی سپلائی لائن کٹ جائے گی اور آپ کیسے وہاں پر دفاع کریں گے پاکستان کا. لہذا یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کس حد تک کیپیسٹی امن و امان کے حوالے سے بھی ہمارے اداروں کی کم ہو چکی ہے اور ختم ہو چکی ہے. رولا ڈالنے سے، شور کرنے سے، دھمکیاں دینے سے، دبانے سے نہیں ہوتا ہے. ہمارے ملک کے مختلف ڈسٹرکٹ ہاتھ سے نہیں کر رہے ہیں اس وقت. اس لیے چاہیے کہ اپنے اصل کام پر توجہ دیں جو ان کا کام ہے، ملک کی سیکورٹی، سرحدوں کی حفاظت، نامنی کے خلاف سٹینڈ لینا اور عوام کو امن و امان دینا اور ان کی جان مال کی حفاظت کرنا. ایک اور بات کہ دیکھیں، غزہ میں جو ظلم ہوا ہے، جینوسائیڈ ہوا ہے، نسل کشی ہوئی ہے، بچوں کا قتل عام ہوا ہے، خواتین کا، ایسے جنگی جرائم انجام دیے گئے جو تاریخ کی تاریخ میں کم مثال اس کی ہو. عورتوں کو مارا گیا، اسکولوں کو تباہ و برباد کیا گیا، اسپتالوں کو، چرچز کو، عبادت گاہوں کو. اور ہدف کیا تھا اسرائیل کا؟ ہم حماس کو ختم کریں گے اور اپنے قیدی واپس لیں گے. حماس کی لڑائی کیا ہے اسرائیل کے ساتھ کہ آپ نے ہماری زمین پر قبضہ کیا ہے جو اللیجیٹیمیٹ ہے، اللیگل ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. انہوں نے وہ ظلم کیا جس کی انتہا نہیں. لیکن آج اسرائیل ہار گیا ہے، حماس کو ختم نہیں کر سکا، اپنے قیدی نہیں چھڑوا سکا، اور قتل عام اور نسل کشی کے ذریعے، ظلم کے ذریعے وہاں کے لوگوں کے ارادے نہیں توڑ سکا، ان کے صبر کو نہیں توڑ سکا. واقعاً غزہ کے لوگوں کو ہمارا سلام ہے. انہوں نے وہاں عزت، اپنی انسانی کرامت پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اپنی وطن سے محبت اور مٹی سے محبت پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا. وہ ڈٹے رہے اور اسرائیل مجبور ہوا، اس کو کتنا ٹائم دیا گیا. اور اس کے نتیجے میں خالی اسرائیل کو یہ شکست نہیں ہوئی ہے، ویسٹرن سویلائزیشن کو بھی شکست ہوئی ہے. کس حد تک اندر سے برہنہ سویلائزیشن ہے ویسٹرن، قاتل، درندہ صفت، وحشی، بربریت کرنے والے. اب سارے یورپ اور امریکہ اس کو کیا کر رہا تھا؟ سپورٹ کرتا ہے اسرائیل کو. یہ لوگ ہیں جو اخلاقی طور پر دنیا کی نگاہوں میں مر گئے ہیں. یہ اس قابل نہیں ہیں کہ دنیا کے اوپر رول کریں، دنیا کو چلانے کے دعوے کریں، کیونکہ کوئی ہیومن رائٹس نہیں ہے ان کے ہاں، کوئی بچوں کے رائٹس نہیں ہے، کوئی خواتین کے رائٹس نہیں ہے. سب ختم ہے، سب دھوکہ ہی ہے. اور یہ بہت بڑی شکست ہے جس کے اثرات آپ دیکھیں آئندہ دہائیوں تک رہیں گے. اور یہ سویلائزیشن کی شکست فوجی شکست سے زیادہ خطرناک ہے. لہذا ہمارا سلام ہے ان کے اوپر، غزہ کے مظلوموں پر اور وہاں کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں پر
اور ان بچوں پر جو ڈٹے رہے. آج رات میں جب دیکھ جشن منا رہے وہ بچے, اس ظلم کے باوجود اتنی ان کی امید ہے, ان سے سبق لینا چاہیے. ہمارے محلے میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ مظلوموں کا حامی ہوتا ہے, شرط ہے کہ وہ ثابت قدم رہیں, اور ظالموں کو ہمیشہ شکست ہوتی ہے انشاءاللہ العزیز. صاحب یہ بتائے گا جو پشاور کی میٹنگ تھی کیا اس میں پہلے بات کرنے دیں. نہیں بات نہیں, جو کوشچن کر I'll take this question. جو پشاور کی میٹنگ تھی کیا اس میں آپ کو خصوصی طور پر مدعو کیا گیا تھا کیونکہ وہاں پہ جو باقی سیاسی جماعتیں تھیں ان کی صوبائی قیادت وہاں پر موجود تھی؟ نہیں دیکھو, میں ضرور یہ کہوں گا, میں جو بھی کوئی ملاقات کرتا ہوں, جس وقت بھی کرتا ہوں, جس پرپس کے لیے بھی کرتا ہوں, خان صاحب کے ہدایات اور انسٹرکشن کے مطابق کرتا ہوں, خان صاحب ہی کے لیے کرتا ہوں. اور خان صاحب یا صوبائی ہماری جو حکومت ہے, علی امین خان گنڈاپور صاحب, اس کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے. سم ٹائم کچھ ایسی ملاقات ضروری ہو, وہ ملاقات ہماری ضرور ہوئی تھی, باقی لیڈرز بھی اس میں موجود تھے, ملاقات ہوئی تھی. میری خان صاحب سے پہلے انٹریکشن ہو گئی تھی ٹیوزڈے والے دن, میں نے ان کو بریف کر دیا تھا. بٹ خان صاحب کے پاس چونکہ وہ کیس چل رہا تھا, میں واپس یہاں اسمبلی میں سیشن کے لیے آ رہا تھا, تو ہماری تفصیلی گفتگو نہیں ہوئی تھی. آج میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی, میری خان صاحب کے ساتھ اس پہ تفصیل سے گفتگو ہوئی. میں نے خود جرنلسٹ سے نہ اڈیالہ جیل کے اندر نہ اڈیالہ جیل کے باہر بات کی. خان صاحب سے کوشچن ہوا اور خان صاحب نے ان کو یہ کہا کہ یس میری ملاقات ہوئی ہے. میں جس پرپس کے لیے جاتا ہوں میں کبھی کوئی چیز ڈسکلوز نہیں کرتا جب تک میرے پاس خان صاحب کی اسپیسیفک پرمیشن نہ ہو. ریزن یہی ہے سر مجھے صرف کلوز کرنے دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ملاقات میں کرتا ہوں وہ اس کی یہ ملاقات ہے, اس میں خان صاحب نے ڈسکلوز کیا تھا. جب تک مجھے خان صاحب کوئی انسٹرکشن نہ دے میں کبھی کوئی بات نہیں کرتا, آپ لوگوں کو معلوم ہے, یہی میری عادت ہے.